دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ نیب کا جو تازہ ترین راؤنڈ ہے شریف برادران یا شریف خاندان کے خلاف مختلف مقدمات قائم کرنے کا۔ تازہ راؤنڈ میں خاص طور پر دو مقدمات جو ہیں وہ کم و بیش وہ کہتے ہیں کہ تیار ہیں، جو شاید سوموار تک یا منڈے تک ان کی منظوری جو ہے ایگزیکٹو بورڈ دے دے گا کہ ریفرنس فائل کرنا۔ ان کے بقول یعنی نیب کے بقول انہوں نے گراؤنڈ ورک یا ہوم ورک کر لیا۔ وہ ریفرنسز کیا ہیں؟ ایک ریفرنس تو یہ ہے کہ سارے کم و بیش خاندان کے خلاف، یعنی میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، سلمان شہباز اور میاں برادران یعنی شہباز شریف اور نواز شریف کی والدہ محترمہ بیگم شمیم صاحبہ جو کہ 90 سالہ ہیں۔ ان جو ملزمان ہیں ان میں یہ نام نمایاں ہیں، اگرچہ ملزمان کی تعداد جو ہے وہ 16 ہے، اور اس میں ایلیگیشنز یہ ہیں کہ جو اثاثے ہیں وہ اپنی آمدنی سے زیادہ ہیں، یعنی لیونگ بیونڈ ہیونگ ایسٹس بیونڈ مینس یا لیونگ بیونڈ مینس آپ کہہ لیں جو بھی، اور پھر وہ چودھری شوگر ملز کے حوالے سے پھر منی لانڈرنگ وغیرہ انوالو ہے۔ اور دوسرا جو کیس ہے وہ ہے کہ اللیگل ایکوائزیشن آف لینڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ جاتی عمرہ کی رہائش جو ہے وہ بنانے میں وہاں پر جو زمین حاصل کی گئی وہ غیر قانونی انداز سے حاصل کی گئی۔ اب ظاہر ہے وہ تفصیلات جو بھی وہ پیش کریں گے، جس والے سے آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو احتساب والے صاحب ہیں شہزاد اکبر، وہ پریس کانفرنس تو پہلے ہی کر چکے ہیں، تو انہی کی سمجھ لیں کہ وہ کچھ روحانی امامت ہے جس کے پیچھے وہ جاوید اقبال نام کا ایک نام نہاد چیئرمین نیب کا وہ جون تو وہ گویا وہاں سے جو ہی اشارہ ملتا ہے تو اسی طرح وہ ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، گویا ایک کٹھ پتلی کا انداز ہے جس کو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ نیب نیازی ایک گٹھ جوڑ ہے۔ تو بہرحال یہ دو کیسز ہیں۔ آپ امیجن کر لیں کہ اس میں یعنی 90 سالہ خاتون جو میاں برادران کی ماں ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ تو پہلے بھی ظاہر ہے اسی طرح کے کیسز، مثلاً جو نواز شریف کے خلاف کیسز ہیں ان میں بھی یہ چارج تھا کہ منی لانڈرنگ اور لیونگ بیونڈ مینز ایٹسیٹرا۔ شہباز شریف پر پہلے یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور اب جون میں شاید 2 جون کو پیشی ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اوور لیپنگ ہے کیسز کی، یعنی جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں وہ اسی طرح کا کنسیپٹ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے آواز آئی کون بول رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یعنی کون آیا ہے، تو اس نے کہا کہ چودھری محمد سلیم اختر وغیرہ وغیرہ، یعنی کوئی اور القابات ساتھ شامل کر لیں، تو اندر سے آواز ہے اتنے بندوں کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر جی۔ تو بہرحال یہ مختلف نام استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں مواد اور ایلیگیشنز کی نیچر ایک ہی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ 3 ریفرنسز ان جو سپریم کورٹ کے 5 ٹھگ تھے جی، 5 پیارے تھے، ان کے اجتماعی حکم کے تحت 3 ریفرنسز بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک العزیزیہ والا وہ ریفرنس بھی ہے، جس میں ایک وہ ایون فیلڈ والا ہے۔ تو وکلاء نے یہ درخواست کی کہ یہ سارے کیونکہ ایک ہی نیچر کے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ بالفرض کسی پر یہ الزام ہو کہ آپ کے پاس یہ کار غیر قانونی ہے، تو کوئی ایک کیس بنا دیں کہ یہ ٹائر غیر قانونی ہے، ایک کیس بنا دیں یہ ہینڈل غیر قانونی ہے، ایک کیس بنا دیں جی یہ جو سیٹیں ہیں یہ غیر قانونی۔ مطلب یعنی آپ چاہیں تو بے شمار لاتعداد کیسز بنا سکتے ہیں، اس طرح بنانا چاہیں، لیکن یہ ہے کہ قانون کی روح یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی نیچر کی چیز ہے تو وہ ایک ہی کیس بنتا ہے، اس کو آپ ٹکڑوں میں کر کے 1000 کیس نہیں بناتے۔ تو بہرحال وکلاء نے یہ درخواست کی عدالت سے، مختلف عدالتوں سے، ایون یعنی احتساب عدالت بھی اور سپریم کورٹ بھی اور کہاں جہاں ہو سکتی تھی،
کہ یہ ایک ہی نیچر کے کیسز ہیں، لہٰذا ان کو بریکٹ کیا جائے، ایک ہی بنایا جائے. لیکن بہرحال ظاہر ہے جب بھگوان تلے بیٹھے تھے کہ وہ تو 3 کی جگہ 30 بھی بنا سکتے تھے، تو جب ان کی نظر کرم ایسی تھی تو عدل والوں کی کیا جرت تھی کہ وہ یہ ایک جینون لیگل ایک سٹل نقطہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے. تو بہرحال وہ 3 ہی رہے، ان میں سے ظاہر ہے ایک میں وہ سزا ہوئی، کچھ پینڈنگ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ساتھ فیکٹری میں نیا مال مینوفیکچر ہو رہا ہے لیکن میٹیریل اس میں اولڈ ہی یوز ہو رہا ہے. تو بہرحال اس والے سے پھر ظاہر ہے نون لیگ نے جواباً مریم اورنگزیب صاحبہ کے ذریعے جو ترجمان ہیں اس کے یعنی کاؤنٹر اس کو کیا ہے کہ یہ ایک نیب نیازی گٹھ جوڑ اور وہی پہلے والے ایلیگیشنز اور بار بار پریس کنفرنسز، لیکن الٹیمیٹلی عدالتوں میں معروف طریقے سے، یعنی یہ میرے الفاظ بھی ہیں کہ معروف میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی معروف کا مطلب یہ ہے قانون کے نظر میں کہ جو دنیا میں ایکسیپٹڈ سٹینڈرڈز ہیں کہ اس طرح کوئی کیس ثابت کیا جانا چاہیے، یہ ڈیو پروسیس ہوتا ہے، تو وہ معروف طریقہ ہے. ورنہ آپ بازو میں روڑ کر تو کوئی بھی کہہ دیں. آپ یہ بھی قانون بنا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی کیونکہ اے نے یہ کہا ہے لہذا سمپلی یہ کافی ہے، الزام ثابت ہو گیا، جس طرح ہمارے ملٹری والے کرتے ہیں وہ جو غائب شدہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ ایک صاحب وردی نے یہ فرما دیا ہے کہ آپ قاتل ہیں لہذا آپ قاتل ہیں. فردر کسی یعنی میم ایک کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ معروف طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال معروف طریقے سے ثابت آج تک کوئی کیس نہیں کیا جا سکا اور یہ بھی نہیں ہوں گے. یہ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی ایک ریفرنس جو ہے منی لانڈرنگ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں 7 ارب روپیہ انوالو ہے، یعنی احتساب والے یہ کہتے ہیں. تو بہرحال نون لیگ والوں نے ظاہر اس کو کہا ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہے. اور کیا وجہ ہے کہ نیب کی نظر کرم جو ہے وہ بنی گالہ کی طرف نہیں جاتی، جو کہ سپریم کورٹ کے اپنے یعنی کیسز میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بغیر اپروول کے یعنی جو وہاں کوئی میپ وغیرہ اپروو نہیں ہوا اور اس کے علاوہ اس کے ایکوزیشن بھی شفاف انداز میں نہیں ہوئی. ظاہر ہے اس کے لیے پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سسرال والوں نے ہمیں عطیہ کی. کبھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک وہاں پر فلیٹ تھا وہ بیچا تھا تو اس کی فیوض و برکات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ گویا اب تک دودھ دے رہا ہے. تو اس طرح کی اور بھی ظاہر معاملات ہیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ATM اسپانسرڈ زمان پارک ہاؤس جو ہے اس کا بھی کوئی حساب نہیں لیتا. اس طرح جو کروڑوں روپے کا گرینٹ ہائٹ اسلام آباد میں جو فلیٹس ہیں ان کا کوئی نہیں پوچھتا. 23 جو غیر قانونی خفیہ اکاؤنٹس تھے سوٹو سے PTI کے، ان میں جس طرح ڈالروں کو فنل کیا گیا بیرون ملک سے، یعنی وہ تو منی لانڈرنگ بھی ہے اور گویا امبیزلمنٹ بھی ہے کہ کسی اور پرپز کے لیے بظاہر لوگوں سے لیے گئے اور بہت سارے غیر قانونی انداز سے اس نے پاکستان ٹرانسفر کیا گیا اور پھر اس سے ریئل اسٹیٹ خریدا گیا. اس طرح وہ کہتی ہیں کہ جو خاص قسم کی بہنیں ان کے اکاؤنٹ میں بھی ظاہر، یعنی دنیا میں ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ چندے سے خریدا گیا. تو بہرحال اور بہت سارے معاملات ہیں جن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرف جو ہے وہ نیب گویا اینک ایسی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ایک خاص انداز سے اور خاص اشخاص کی طرف دیکھتا ہے اور کچھ لوگوں کی طرف سے صرف نظر کرتا ہے. اب اس میں کیا روحانی کمالات ہیں یہ تو سب جانتے ہیں، یہ کوئی یعنی کیا کہتے ہیں کہ کھلا راز ہے کہ وہ جھوم صاحب ہیں وہ گویا خان صاحب کی جیب میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے پیچھے یعنی تازہ راؤنڈ جو ہے اس کے کیا محرکات ہیں. مثلا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں نمبر 1 محرک یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے، اس میں اس کے خلاف جو مزاحمت ہے نون لیگ کی طرف سے اس کو ختم کرنا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ
جو موجودہ یعنی وبا ایک طرح سے سمجھ لیں کہ خان صاحب کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ رحمت کی، لوگوں کے لیے ایک رحمت ہے، لیکن خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے ایک رحمت ہے کہ اس میں پہلے ایک تو ظاہر ہے اپوزیشن کی کما حق کا ہو پرفارمنس ان ٹرمز آف ریزسٹنس نہیں ہے. اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ اس سے بیٹر ریزسٹنس ممکن تھی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ باہر لانچ نہیں کر سکے یا لانچ انہوں نے نہیں کیا. تو لیکن موجودہ صورتحال میں جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے حالات ہی ایسے ہیں کہ وہ چاہیں بھی تو ظاہر ہے پھر ان پر یہ الزام آئے گا کہ دیکھیں گے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. تو گویا پینڈیمک کے کئی فوائد ہیں خان صاحب کی حکومت کو. ایک تو میسو جو ریزسٹنس ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی عوامی لیول کا احتجاج یا جلسے جلوس وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ جو خان صاحب نے کیونکہ کرنا ہے کچھ نہیں، مانگ تانگ کے حساب چلانا ہے، تو اس میں مانگنے تانگنے کا جواز بے شمار ہے. اور انٹرنیشنلی ظاہر ہے کہ قرض ری اسکیجول ہوں گے، کچھ اور ایسی فنڈز ملیں گے کہ یعنی گرانٹس ملیں گی اس وبا کے حوالے سے کہ لوگوں پر خرچ کریں. اور آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بعض اطلاعات یا خدشات کے مطابق لوگوں پر خرچ نہیں ہو رہی، کہیں ہارڈ ویئر خریدا جا رہا ہے یا کہیں سافٹ جو پاکٹس ہیں وہاں پر منتقل ہو رہی ہے. تو بہرحال ظاہر ہے جو فی الحال امداد آئی بھی ہے بیرون ملک سے، اس کو عوام تک بہت ایک معمولی فریکشن اس کی پہنچی ہے. تو یہ یعنی اس کے محرکات ہیں. 18ویں ترمیم وہ بھی کہہ سکتے ہیں خان صاحب کے لیے پینڈیمک کا فوائد کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کور یوز کر کے اپنے جو انداز سیاست ہے کہ کام نہیں کرنا، لیکن عوام کو اس قسم کے جھوٹے ڈائیورشن ٹیکٹکس جو ہیں، دیکھیں اب وہ قادیانی ایشو اٹھا کہ کابینہ میں 6 وزراء ہیں جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، یہ جو ایشو بنا. تو اس طرح کے جو بھی امبیرسنگ صورتحال ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا، اس طرح کوئی کیس بنائیں اور پھر اپوزیشن کو سپریس ظاہر کرنا. تو بہرحال یہ مختلف قسم کے معاملات ہیں. کہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور خان صاحب ہیں وہ کنورج ہوتے ہیں ان کے معاملات، کہیں جو ہیں وہ خان صاحب کا اپنا انیشیٹو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پھر اس میں کوئی ایسی ویشیٹنگ رول نہیں ہوتا. تو بہرحال اس میں ایک بات یہ بھی طے ہے کہ جب تک اپوزیشن کی طرف سے کنسرٹڈ اور میسو قسم کا مزاحمت نہیں ہوگی، جو ہر لیول اور ہر فورم پر ہو، پارلیمنٹ میں بھی ہو، میڈیا میں بھی ہو، عوامی لیول پر بھی ہو، تو اس وقت تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. اور خاص طور پر جو ایک سیکشن آف مسلم لیگ نون ہے جس پر یہ الزامات ہیں کہ وہ یکسو نہیں ہے، وہ ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی دیکھتی ہے، یہ 2 قدم آگے 1 پیچھے یا 1 آگے اور 2 پیچھے بھی حساب لگاتی ہے. تو دیکھتے ہیں جی اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے. یہ ہے وہی ڈرامہ جس کو بار بار مختلف ناموں سے چلایا جاتا ہے، یعنی احتسابی ٹوٹے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.